हेलो गाइस, मैं नमशेम। तो इंजीनियर साहब के ऊपर वीडियो लेके आ गए। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इंजीनियर साहब की वीडियो मत देखो, इन्होंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ कर दिया है। तो मेरे हिसाब से देखो, नॉलेज है वो तो इंसान कुछ गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, पर्सनल कुछ अपना कुछ बोल दे वो अलग है, लेकिन जो बुक में लिखा है वही तो बोलेगे। ठीक है, तो यही तो जैसे कि बुक है उसमें से ही कुछ बता रहे होगे। तो ये वाली वीडियो देख लेते हैं और बाकी आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अली भाई ने भी आम लोगों की रविश पर चलते हुए मोहम्मद बिन कासिम फातह सिंध से मुतल्लिक बगैर दलील के इल्ज़ाम लगाया है कि उनका हमला दुनियावी गर्ज के लिए था, ना कि राजा ताहिर के जुल्म सितम के खिलाफ था। प्लीज़ इस हवाले से रजू फरमाएं। प्लीज कुरान और हदीस को वाला पेश करें तो हम रुजू फरमा लेंगे। आप भी तारीख बयान कर रहे हैं और मैं भी तारीख बयान कर रहा हूं, तो रुजू किस बात का? रुजू सूरत में होगा जब आप कुरान और हदीस बयान करें और मैं तारीख बयान करूं। जिस तरह के मैं करबला के ऊपर बुखारी मुस्लिम से हदीसें बयान करता हूं, आप तारीख बयान करते हैं, तो वो तो रुजू बनता है। तारीख में तो गड़बड़ हुई है, अहादीस इस्नाद के साथ है। कुरान और हदीस के उसलूब में ये बात बैठती नहीं है। उसकी वजह यह है कि बुखारी मुस्लिम की रोशनी में मैंने आले उमैया के बारे में जो कुछ बयान किया है, जो कुछ वो अपने दौरे मलूकियत के अंदर करते थे मुसलमानों के साथ, मक्के मदीने के मुसलमानों के साथ, उसमें तो ये बैठता ही नहीं है कि वो माशाल्लाह एक खत लिखने के ऊपर सिंध पहुंच जाए। अपने घर में वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको ना। और हज्जाज इब्न यूसुफ तो वो मलऊन है जिसको तो नासबी भी मलऊन मानते हैं। सही मुस्लिम हदीस है कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब पैदा होगा और एक जालिम। और अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, ऐ हज्जाज इब्न यूसुफ, कज़्ज़ाब तो हम देख चुके हैं, जालिम शख्स तू है जिसके बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था। ये सही मुस्लिम में है। मेरा यूट्यूब पे आप क्लिप देख लें, लाखों लोगों ने देखा है। आले उमैया का दहशतगर्द हज्जाज इब्न यूसुफ 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री मैंने 15 मिनट के अंदर कवर कर दी है, 100 साल की आपको, और तारीख से नहीं, बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में। तो वो हज्जाज इब्न यूसुफ, उसका भतीजा मोहम्मद बिन कासिम यहां लोगों की दाद रसी के लिए पहुंचेगा, जो वहां अहले बैत को कत्ल करवा रहे हैं, सहाबा के कातिल हैं। सर बुखारी उठा के देखे, हजरत अनस इब्न मालिक जो है वो कितने परेशान हुआ करते थे कि हम पे ये कौन सा खबीस मुसल्लत हो गया हज्जाज इब्न यूसुफ जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। उन लोगों ने जाके यहां पे फरियादें सुननी थी। हाँ, आपको कहानियां करा दी गई हैं, आप वो कहानियां, आप जैसे नूरुद्दीन जंगी का एक कहानी वाला वाकया आपको बयान कर दिया कि जी वो यहूदी हुजूर की जिस्म मुबारक कब्र से निकालने लगे थे, वो ड्रामा भी बन गया। अब लोग कहते हैं जी अली भाई कहते हैं गलत है, हमने तो ड्रामा देखा है, तो ड्रामा ही देखा है ना, तो उसकी तो सनद ही कोई नहीं है। समूदी ने वो 500 साल की सनद ही बयान नहीं की है, और फिर माजरत के साथ बरेलवियों के तो अकीदे के खिलाफ है। क्या रसूलुल्लाह नूरुद्दीन जंगी के मोहताज है अपनी कब्र मुबारक में अपने जिस्म की हिफाजत के लिए? अल्लाह किधर गया? फिट ही नहीं बैठता, झूठ है। और फिर मैं ऐसे पूछता हूं कि जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे हैं, उस वक्त नूरुद्दीन जंगी किधर था? और नमाज नहीं हुई, उस वक्त जमाने में कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं था। और जब खाने काबे पे सही मुस्लिम में आता है कि चढ़ाई की हज्जाज इब्न यूसुफ ने, और यजीद के दौर में भी चढ़ाई हुई और खाने काबा का गिलाफ जल गया, एक दीवार भी डैमेज हो गई, उस वक्त किधर था नूरुद्दीन जंगी? और दुनिया बकदरे एफर्ट है। वो अबाबील वाला एक ही वाकया हुआ है। बुखारी में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में एक काला हबशी पतली टांगों वाला काबे की ईंट से ईंट बुझा देगा। अल्लाह ने दुनिया बकदरे एफर्ट रखी हुई है। तो ये हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म की पूरी दास्तान है, उसका ये भतीजा है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी तरफ अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की दोनों की तारीख की किताबें उठाएं। हदीस में तो इनके पल्ले भी कोई शय नहीं ना, किस हदीस में मोहम्मद बिन कासिम का नाम आया? तारीख से ही पेश करते हैं, तो तारीख ये भी तो सुने ना। तारीख दिमश्क के अंदर इब्न साकिर की, तारीख बगदाद के अंदर खतीब बगदादी की, और तारीख याकूबी जो सुन्नी और शिया दोनों मानते हैं। इन तीनों तारीख की किताबों में कम से कम 5 असहाब का जिक्र है जो सिंध से जाके नबी इस्लाम के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। यहां पे 5 सहाबा आए हैं नबी इस्लाम के, तो इस्लाम तो उसी जमाने में आ गया था। और हजरत उस्मान के दौर में बलोचिस्तान का कितना एरिया फतह हो चुका था। रशिया अफगानिस्तान हजरत उस्मान के दौर में फतह हुआ है। बुखारी में मौजूद है कि हम रोमन और पर्शियन अंपायर जब गिरी, उसके बाद वहां के लोगों को हमने उभारा कि हमने अजरबैजान और ये सारी फतवाहत करनी है हजरत उस्मान के दौर में। इस्लाम तो आ चुका हुआ था यहां पे। और सूफिया अपने चक्कर में डालते हैं हम इस्लाम लेके आए, नासबी मोहम्मद बिन कासिम को लेके आते हैं,
جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندو، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا. کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر. آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا قتل ہوا تھا. آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے اجداد کو قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا، ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا. وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ نہیں بیٹھتا. تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا، وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی، لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے، ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا، اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے، اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے، گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہارد العزیز شخصیت تھے، اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت، اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، وہ خلیفہ بن گیا، سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بنوں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر لے، پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا، ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا، کیونکہ مروان کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ، وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا، مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز، جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان، اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ لوگ 4 بھائی، اور یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ، باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک، سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپرٹ ہے حجاج ابن یوسف، اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، صحابہ کو قتل کروایا ہے. اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی. تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں، خالی حجاج نہیں،
حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈال. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے, اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے, پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے, تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے, انہوں نے میٹر گھوم جائے تو گھوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام دے جتنے بندے نے سب جیل چ پاؤ, اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹوں پہ ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. تو اگر کسی نے رحمت اللہ علیہ کہنا کہ یار ہمیں تو کوئی نہیں, آپ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تو اگر آپ حجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید, حجاج ابن یوسف, محمد بن قاسم کے ساتھ کرے, اور میرا حشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی, حسین ابن علی, مولا علی, فاطمہ, عمار ابن یاسر, ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیکم السلام اجمعین. آمین کہہ دو, تانوں کو ڈر پے گیا اے بہرحال جڑے ویڈیو ویکھن گے انہی جی آمین کہنے لگے جڑے رحمت اللہ علیہ کہندے. ٹھیک ہے, تو وہ رجوع والا معاملہ نہیں ہے, یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے پیش کرتے, میں رجوع کر لوں گا. اس پہ ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی ایک ان کی بھی ویڈیو چڑھی ہے, انہوں نے بھی پورا یہ یعنی ساری تاریخ بتائی ہے. خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. باقی آپ سنیوں سے جا کے پوچھ لیں, وہ سنیوں نے تو اتنی ویڈیو شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑھی پگڑی والے بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے. خام خواہ مطلب ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا, اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. ادھر میں یعنی کافروں کی نہیں بات کر رہا, مسلمانوں کی. ٹھیک ہو گیا. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے, احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے, جس میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں, سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب, جنگ جمل, صفین, نہروان, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, صلح حسن, اس کے بعد یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے, ہارڈ کاپی فری, اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9. 3 اذکار کارڈ ہیں, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. اور پاکستان سے زیادہ دیکھو ہم کو ابھی کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ یہ جو ہے محمد بن قاسم, ہمیں ان کے بارے میں زیادہ کچھ جاننا ہے نہیں. ٹھیک ہے, باقی کوئی ان کے اوپر کچھ کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آج کل ویسے ان کا تھوڑا ٹائم صحیح نہیں چل رہا, آروپ لگایا ہوگا آپ نے ایسا بول دیا, تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہی ایسا بول رہے ہوگے کہ میں نے تو دیکھو بک میں سے دیکھ کے ہی بولا ہے. ٹھیک ہے, جتنا ہم کو سمجھ میں آیا ہے. تو انجینئر صاحب کی ویڈیو ویسے تو بہت زیادہ ان سے وہ ملتی ہے, کیا انفارمیشن ملتی ہے, لیکن یہ والی ویڈیو تھوڑی الگ تھی کیونکہ ہم بیک سٹوری نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے جان لے, اس کے بعد اور اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ اچھا لگا یا آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہو انجینئر صاحب کے کسی اور کی ویڈیو, تو آپ سجیسٹ کر دینا. ٹھیک ہے, لائک سبسکرائب کر دینا. بائے.